تو کون سا مسلمان ہے؟ تیرا ایک جسم کا ایک حصہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر بھی وہ حصہ جو ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا، بوٹی بوٹی ہو گیا، گوشت گل گئے، ہڈیاں بکھر گئی، مگر پھر بھی بارگاہ رب العزت میں سر و سجود ہے۔ میزائلوں کے وہ خوفناک آوازوں تلے، بموں کے دھماکوں کے وہ خوفناک آواز تلے، آوازوں کے بیچ بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے دعائیں کر رہا ہے۔ اس سرزمین مقدس کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا وہ منظر دھکے نہیں دیتے؟ ہمارے اور آپ کے منہ پہ تماچے نہیں مارتے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے جو خوشحالی جو نعمتیں دی ہے، کیا تمہیں صرف مزے مارنے کے لیے؟ بعض لوگ آپ کو سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ یہاں مسلمانوں کو کیوں درد اور پیڑا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں لڑائی چل رہی ہے، یہاں کیوں یہ لوگ شور مچا رہے ہیں؟ تو عرض فلسطین سے ہمارا کوئی نیا رشتہ نہیں ہے، وہاں کے ذرے ذرے سے ہمارا رشتہ ہے، وہاں کے ذرے ذرے سے ہمارا ایمانی تعلق ہے۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے کہا بارکنا حولہ، اس سرزمین اور اس کے ارد گرد کی تمام چیزوں، تمام علاقے بابرکت ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے وہاں۔ غرض یہ کہ ہر ناحیے سے ہمارا تعلق اس ارض مقدس سے ہے۔ کن کن کو گنایا جائے، ایک ایک ذرات کو اگر لے لیا جائے تو یہ کہنا میرا بیجا نہیں ہوگا کہ ایک ایک ذرے سے وہاں کے ہمارا تعلق ہے۔ اس لیے بارکنا حولہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بابرکت بنایا۔ اس لحاظ سے ہمارا ایمانی تعلق ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا تعلق ہمارا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا کائنات میں جہاں بھی ایک ادنا سے ادنا انسان بستا ہو اور وہ لا الہ الا اللہ کا وارث ہو، کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو، رسول اللہ کی رسالت کو مانا ہو، تو ایسی صورت میں ہمارا اور ان کا اتنا مضبوط تعلق ہے کہ دنیا کے کسی آرے سے اس کو ٹکڑا نہیں کیا جا سکتا، دنیا کے کسی بڑی سے بڑی تیز ترار مشین سے اس کو کاٹا نہیں جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا اس تعلق کو۔ اس لیے کہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کجسد الواحد، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح۔ جس طریقے ایک انسان کا پورا جسم ہے، اس کو اگر ناخن میں تکلیف ہے تو محسوس یہاں ہوتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے محسوس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ جسم کے جس حصے پر تکلیف ہو سارا جسم اس کو بھگتتا ہے اور سارا جسم اس تکلیف اور درد سے بے چین ہوتا ہے۔ اہل ایمان کا ایمان والوں سے تعلق یہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم و جان کی طرح ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے، مومن ایک دوسرے کو مضبوطی دیتا ہے، مومن ایک دوسرے کو اس طرح مضبوطی دیتا ہے جس طریقے سے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مل کر کے تقویت اور مضبوطی دیتا ہے، اس طریقے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مل کے مضبوطی دیتی ہے، اسی طریقے سے وہ تمام اینٹیں مل کر کے پوری دیوار کو مضبوطی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس لیے اب آپ بول سکتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے ارض فلسطین سے اور فلسطینیوں سے۔ دنیا کائنات میں جہاں بھی کلمہ ہو انسان ہے، جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وارث ہے،
وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں، اور ایسے بھائی ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا جسم ہے۔ یہ تو ہمارا ایک مختصر جو تعلق تھا، میں نے وہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ آئیو حدیث بات جو میں رکھ رہا تھا کہ اگر بندہ مومن ہے تو ہر حال میں اس کا بلے بلے ہوتا ہے، ہر حال میں وہ مزے میں ہے۔ مجھے بھی کوئی پوچھتے رہتے ہیں مول صاحب سب مزے میں ہے، تو میں کہتا ہوں بالکل مزے میں۔ مومن ہمیشہ مزے میں رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کبھی مزہ کڑوا ہوتا ہے اور کبھی مزہ کھٹا ہوتا ہے، کبھی مزہ میٹھا ہوتا ہے، مگر مومن ہمیشہ مزے میں رہتے ہیں۔ یہی بات اس حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے۔ فوراً شکوے گلے کرنے لگتے ہیں، یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے۔